بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی قسم حروف عاملہ کی لا نفی جنس ہے۔ لا نفی جنس کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، کسی مرد کا غلام خوش طبع نہیں ہے گھر میں۔ یہاں پر غلام رجل لا کا اسم ہے اور وہ مضاف ہے اور وہ منصوب ہے، اور ظریف لا کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہے۔ چوتھی قسم حروف عاملہ کی لا نفی جنس ہے۔ لا نفی جنس کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، کسی مرد کا غلام نہیں ہے خوش طبع گھر میں۔ یہاں پر غلام رجل لا کا اسم ہے، منصوب ہے، مضاف ہے، اور ظریف لا کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہے۔ آگے لا نفی جنس کے اسم کی کچھ تفصیل بیان کی۔ تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو لیکن مکررہ ہو، یعنی 2 مرتبہ ہو۔ اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو، نکرہ بھی ہو اور مفرد بھی ہو، اکیلا ہو، تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اس میں رجل لا کا اسم ہے، نکرہ ہے، مفردہ ہے۔ دوسری قسم کے لا کا اسم معرفہ ہو تو اب اس میں ضروری ہے کہ لا کا تکرار بھی ہو اور دوسرا معرفہ بھی ہو، اور اس صورت میں لا کا عمل لغو ہو جائے گا، لا عمل نہیں کرے گا، اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے، جیسے لا زید عندی ولا عمر، نہیں ہے زید میرے پاس نہ عمر۔ یہاں پر لا کا اسم زید معرفہ ہے، تو اب ضروری ہے کہ دوسرا لا بھی لائیں اور دوسرا معرفہ بھی لائیں، جیسے لا عمر لایا گیا ہے، لا زید عندی ولا عمر۔ دوسری قسم یہ ہے کہ لا کا اسم معرفہ ہو، تو اب ضروری ہے کہ لا بھی دوبارہ ذکر کریں اور وہ معرفہ بھی دوبارہ ذکر کریں، معرفہ اسم بھی دوبارہ ذکر کریں، دوسرا کوئی معرفہ لائیں، اور لا کا عمل لغو ہو جائے گا، عمل نہیں کرے گا، اور وہ معرفہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمر، میں نہیں ہے زید میرے پاس نہ عمر۔ یہاں پر دیکھیں تو زید معرفہ لا کا اسم ہے، اسی وجہ سے لا کو بھی دوبارہ ذکر کیا، اور ایک اور معرفہ بھی لایا عمر، لا زید عندی ولا عمر۔ تیسری قسم یہ ہے کہ لا کا اسم نکرہ ہو، مفردہ ہو، تو اب اس کو، اور وہ مکرر بھی ہو، یعنی کہ 2 مرتبہ نکرہ کوئی اسم لایا گیا ہو، تو اب اس میں 5 صورتیں جائز ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ لا کا اسم نکرہ مفردہ ہو اور لا کا اسم نکرہ جو ہے وہ 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہو، تو اب 5 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، دونوں نکروں پر فتح ہو، دونوں نکرے مبنی بر فتح ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 2، پہلا اسم نکرہ مفردہ نکرہ ہو اور وہ مبنی بر فتح ہو، اور دوسرا اسم منصوب ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ مرفوع ہو اور تنوین کے ساتھ ہو، اور دوسرا جو اسم ہے وہ بھی مرفوع ہو اور تنوین کے ساتھ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا اسم مبنی بر فتح ہو اور دوسرا اسم مرفوع ہو تنوین کے ساتھ، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ پہلا اسم مرفوع ہو تنوین کے ساتھ اور دوسرا اسم مبنی بر فتح ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ پہلا اسم مبنی بر فتح ہو اور دوسرا اسم منصوب ہو اور تنوین کے ساتھ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو تیسری قسم یہ ہے کہ لا کا اسم نکرہ مفردہ ہو اور نکرہ 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہو، تو اب اس میں 5 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، پہلا اسم مبنی بر فتح اور دوسرا بھی مبنی بر فتح، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 2، پہلا اسم مرفوع تنوین کے ساتھ اور دوسرا اسم بھی مرفوع تنوین کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 3، پہلا اسم مبنی بر فتح اور دوسرا مرفوع تنوین کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 4، پہلا اسم مرفوع تنوین کے ساتھ اور دوسرا اسم مبنی بر فتح، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نمبر 5، پہلا اسم مبنی بر فتح اور دوسرا منصوب تنوین کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
پانچویں قسم حروف عاملہ میں سے حروف ندا ہیں، اور وہ حروف ندا جن کے ذریعے کسی کو پکارا جاتا ہے 5 ہیں: یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ۔ یہ سارے حروف کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے حروف 3 قسم کے منادا کو نصب دیتے ہیں۔ نمبر 1 منادا مضاف ہو، نمبر 2 منادا شبہ مضاف ہو، یعنی اس کا جو معنی ہے دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پورا نہ ہوتا ہو، اور نمبر 3 منادا نکرہ غیر معینہ ہو۔ منادا مضاف ہو جیسے یا عبداللہ، عبداللہ مضاف ہے یعنی اس کو نصب دے دیا۔ مشابہ مضاف ہو یا طالعن جبلن، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، یہاں پر طالعن مشابہ مضاف ہے جبلن کے لیے، تو اس نے طالعن کو نصب دے دیا۔ اور نکرہ غیر معینہ ہو جیسے نابینا کا یہ کہنا یا رجلن خذ بیدی، اے مرد میرا ہاتھ پکڑ لے، یہاں پر رجلن نکرہ غیر معینہ ہے۔ یہ 5 حروف کیا کام کرتے ہیں؟ 3 قسم کے منادا کو تو نصب دیتے ہیں، اور وہ 3 قسم کے منادا یہ ہیں: مضاف ہو، شبہ مضاف ہو، نکرہ غیر معینہ ہو۔ مضاف ہو جیسے یا عبداللہ، اے عبداللہ، یہاں پر عبداللہ کو یعنی نصب دے دیا کیونکہ وہ مضاف ہے۔ شبہ مضاف ہو یعنی کہ اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آتا ہو، جیسے یا طالعن جبلن، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، یہاں پر طالعن شبہ مضاف ہے جبلن کی طرف، یعنی اس کو نصب دے دیا۔ اور نمبر 3 نکرہ غیر معینہ ہو جیسے نابینا کا یہ کہنا یا رجلن خذ بیدی، اے مرد میرا ہاتھ پکڑ لے۔ اور ایک قسم کا منادا ہے وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ ہے منادا مفرد معرفہ۔ ایک قسم کا منادا مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر، اور وہ ہے منادا مفرد معرفہ۔ اور علامت رفع پر مبنی ہونا کبھی تو ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی الف کے ساتھ، کبھی واو اور نون کے ساتھ، کبھی تقدیری ہوتا ہے۔ ضمہ کے ساتھ ہو جیسے یا زیدو، الف اور نون کے ساتھ ہو جیسے یا زیدان، واو اور نون کے ساتھ ہو یا مسلمون، اور تقدیری ہو جیسے یا موسیٰ یا قاضی۔ ایک قسم کا منادا ایسا ہے جو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، اور علامت رفع پر مبنی ہونا کئی قسم پر ہے۔ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے وہ ہے منادا مفرد معرفہ، اور علامت رفع پر مبنی ہونا کئی قسم پر ہے، کبھی ضمہ کے ساتھ، کبھی الف اور نون کے ساتھ، کبھی واو اور نون کے ساتھ، کبھی تقدیری۔ ضمہ کے ساتھ یا زیدو، الف اور نون کے ساتھ یا زیدان، واو اور نون کے ساتھ یا مسلمون، اور تقدیری جیسے یا موسیٰ یا قاضی۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ اے، یہ جو 5 قسم کے حروف ندا ہیں، ان میں سے جو اے اور حمزہ ہے یہ تو منادا قریب کے لیے آتے ہیں، اور ایا، حیا منادا بعید کے لیے آتے ہیں، اور یا عام ہے، منادا قریب کے لیے بھی آتا ہے، منادا بعید کے لیے بھی۔ اے اور حمزہ منادا قریب کے لیے ہیں، یعنی جس کو قریب سے پکارا گیا ہو، اور ایا اور حیا منادا بعید کے لیے آتے ہیں جب منادا دور ہو، جس کو پکارا جائے وہ دور ہو، اور یا عام ہے، منادا قریب کے لیے بھی آتا ہے، منادا بعید کے لیے بھی آتا ہے۔ اس دوسری فصل میں ان حروف عاملہ کا بیان ہے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں وہ 2 قسم پر ہیں۔ پہلی قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو نصب دینے والے جو حروف ہیں وہ 4 ہیں: ان، اور دوسرا لن، اور کے اور اذن۔ ان، لن، کے اور اذن۔ ان کی مثال جیسے ارید ان تقوم، میں چاہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو۔ یہاں پر ان مصدریہ ہے جو ما بعد تقوموں کو فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کا معنی ہے ارید قیامک، میں چاہتا ہوں تمہارا کھڑا ہونا۔ نمبر 2 لن، جیسے لن یخرج زید، ہرگز زید نہیں نکلے گا۔ یہ لن مستقبل نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہرگز مستقبل میں ایسی بات نہیں ہوگی۔ نمبر 3 کے، جیسے اسلمت کی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، اور اس کے نے ادخلہ کو نصب دے دیا۔ نمبر 4 اذن، جیسے کوئی کہے انا آتی کا غدن، میں تمہارے پاس کل آؤں گا، تو آپ جواب میں کہیں اذن اکرمہ کا، میں اس وقت تمہارا اکرام کروں گا۔ یہاں پر اذن نے اکرمہ کو نصب دے دیا۔ وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں 2 قسم پر ہیں۔ پہلی قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یہ 4 ہیں: ان، لن، کے، اذن۔ ان کی مثال ارید ان تقوم، میں چاہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو۔ یہاں پر ان نے تقوما کو نصب دیا،
اور اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، چنانچہ ارید ان تقوم کا معنی ہے ارید قیام کا۔ نمبر 2 لن یخرج زید، ہرگز زید نہیں نکلے گا۔ یہاں پر لن نے یخرجہ کو نصب دیا، اس لن کو مستقبل تاکید کی نفی کے لیے لایا جاتا ہے۔ نمبر 3 کی، اسلم تو کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، یہاں پر کئی نے ادخلا کو نصب دے دیا۔ نمبر 4 اذن، کوئی کہے انا آتی کا غدن، میں کل تمہارے پاس آؤں گا، تو آپ جواب میں کہیں اذن اکرمہ کا، اس وقت میں تمہارا اکرام کروں گا، یہاں پر اذن نے اکرمہ کو نصب دے دیا۔ وبداں کے ایک فائدہ بیان کیا کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ ان 6 حروف کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 حتی، جیسے مررت حتی ادخل الجنہ، یعنی مررت حتی ان ادخل الجنہ، حتی کے بعد ان مقدر ہے۔ میں گزرا تاکہ جنت، ادخل البلدت، میں گزرا تاکہ میں داخل ہو جاؤں شہر میں۔ تو 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ان میں سے پہلا حتی ہے۔ مررت حتی ادخل البلد، یعنی مررت حتی ان ادخل البلد، میں گزرا تاکہ داخل ہو جاؤں شہر میں، یہاں پر حتی کے بعد ان مقدر ہے۔ نمبر 2 لام جحد کے بعد ما کان اللہ لیعذبہم، یعنی ما کان اللہ لان یعذبہم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو عذاب دیں، یہاں پر لام جحد انکار والا جو لام ہوتا ہے اس کے بعد ان مقدر ہے۔ اور نمبر 3 واو جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، لألزمنک او تعطینی حقی، یعنی لألزمنک الا ان تعطینی حقی یا الا ان تعطینی حقی، میں تمہارا پیچھا کروں گا یہاں تک کہ تم میرا حق دے دو۔ یہاں پر او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہے اس کے بعد ان مقدر ہے جس نے توتیا کو نصب دے دیا۔ نمبر 5 واو صرف کے بعد، واو صرف کے بعد، واو صرف وہ واو ہوتی ہے کہ جس کے مدخول پر وہ چیز داخل نہیں ہو سکتی جو اس کے معطوف علیہ پر داخل ہوتی ہے۔ نمبر 4 واو صرف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ واو صرف کیا ہوتی ہے؟ واو صرف وہ واو ہوتی ہے جس کے مدخول پر وہ چیز داخل نہیں ہو سکتی جو اس کے معطوف علیہ پر داخل ہے۔ جیسے حاشیہ میں یہ شعر لکھا ہوا ہے لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، مت منع کر اخلاق سے جس کو تو کرتا ہے، جس کے جیسے کام تو کرتا ہے، عار عظیم، بڑا عار ہوگا، بڑی شرم کی بات ہوگی تم پر، اذا فعلت، جب تم کرو گے۔ یہاں پر دیکھیں تو وتأتی مثلہ میں جو واو ہے یہ واو صرف ہے، یہ واو صرف ہے۔ تاتیہ پر لا داخل نہیں ہو سکتا جو تنہا پر داخل ہے، کیونکہ اگر تاتیہ پر لا داخل کریں جو تنہا پر داخل ہے تو عبارت ہوگی لا تنہا عن خلق ولا تاتیہ مثلہ، اور عبارت کا مقصد ہی غلط ہو جائے گا، شاعر کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ شاعر کا تو مقصد یہ ہے کہ تم کسی ایسی بات سے منع نہ کرو جس کو تم خود کرتے ہو، کسی ایسے کام سے منع مت کرو جس کو تم خود کرتے ہو، ورنہ تمہارے لیے شرم کی بات ہوگی۔ اب اگر تاتیہ پر لا کو داخل کر دیں تو مطلب ہوگا لا تنہا عن خلق، تم ایسے کام سے منع مت کرو جس کو تم خود نہیں کرتے ہو، جس کو تم خود نہیں کرتے ہو۔ ظاہر ہے یہ شاعر کا مقصد نہیں ہے۔ تو بہرحال واو صرف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ واو صرف وہ واو ہوتی ہے جس کے مدخول پر وہ چیز داخل نہ ہو جو چیز اس کے معطوف علیہ پر داخل ہے۔ لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ، یعنی وان تأتی مثلہ، یہاں پر واو کے بعد ان مقدر ہے۔ یہ ہو گئے 4۔ نمبر 5 لام کہ، لام کہ کے بعد بھی جو ہے وہ ان مقدر ہوتا ہے۔ لام کہ لام سببیہ ہوتی ہے، جیسے اسلمت لأدخل الجنت، یعنی اسلمت لأن ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، یہاں پر لام کہ ہے جس کے بعد ان مقدر ہے۔ اور نمبر 6 وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، اس پر بھی جو ہے وہ اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ نمبر 6 وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ وہ 6 چیزیں یہ ہیں: امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی، عرض۔ ان کی مثالیں کہتے ہیں مشہور ہیں، ان کی مثالیں حاشیہ میں لکھی ہوئی ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ امر کی مثال جیسے زرنی فاکرمک، میرے ساتھ ملاقات کرو پس میں تمہارا اکرام کروں گا، یہاں پر فا کے بعد ان مقدر ہے یعنی فان اکرمک کا، اور یہ جواب ہے زرنی امر کا۔ نہیں کے بعد ہو
جیسے لا تشتمنی فأہینک، مجھے گالی مت دو پس میں تمہاری اہانت کروں گا، یعنی فأن أہینک یہاں پر فا کے بعد ان مقدر ہے جو نہیں لا تشتمنی کی جواب میں واقع ہے، اور نفی کے بعد واقع ہو ما تأتینا فتحدثنا، تم ہمارے پاس نہیں آتے پس تم ہم سے باتیں کرو، یعنی فأن تحدثنا پس تم ہمارے ساتھ باتیں کرو۔ یہاں پر فا کے بعد ان مقدر ہے جو ما تأتینا نفی کے جواب میں واقع ہے۔ استفہام کے بعد واقع ہو این بیتک فازورک، تمہارا گھر کدھر ہے کہ میں تمہاری ملاقات کو آؤں، تو فازورک یعنی فان ازورک ان مقدر ہے، یہ فا جواب میں واقع ہے استفہام کے۔ اور تمنی کے بعد ہو، تمنی کے جواب میں ہو، جیسے لیت لی مالا فانفق منہ، کاش میرے پاس مال ہوتا پس میں اسے خرچ کرتا، یعنی فان انفق منہ، فان انفق منہ پس میں اسے خرچ کرتا۔ تو یہاں پر ان مقدر ہے فا کے بعد، اور یہ فا جواب ہے تمنی کا۔ عرض کی مثال الا تنزل بنا فتصیب خیرہ، تم ہمارے پاس نہیں اترتے پس تم پہنچو گے خیر کو، یعنی فان تصیب خیرہ، ان مقدر ہے فا کے بعد، اور یہ فا جواب ہے عرض کا۔